إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا وذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین حاضرین جمعہ تمام قسم کی تعریف و توصیف کبریائی بڑائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما علی کل شیء قدیر غفور الرحیم ارحم الراحمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دار فانی کے اندر مبعوث کیا بعد ہو تمام انبیاء پر خصوصاً نبی آخر الزمان مزمل و مدثر یاسین و طٰہٰ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا اور جن پر اپنا دین اسلام کامل و مکمل فرمایا حاضرین جمعہ اس سے قبل خطبہ جمعہ کے اندر میں جس موضوع پر گفتگو کر رہا تھا وہ موضوع واقع کربلا پس منظر اور یہ کہ واقع کربلا اہل بیت کی زبانی اور جس کتاب کا حوالہ میں نے دیا تھا وہ حوالہ تہذیب التہذیب ہے جسے 8ویں صدی کی ہجری کے
محدث حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اس کے راوی ابو جعفر محمد باقر بن علی بن حسین رضی اللہ عنہ ہیں، اور ان سے جو روایت کرتے ہیں وہ عمار الدہنی روایت کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ان سے آپ واقعہ کربلا کو اس طرح پیش کیجئے، اس طرح بتائیے، گویا میں اس کا مشاہدہ کر رہا ہوں، اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے بتایا، اور گفتگو جہاں ختم ہوئی تھی، بات جہاں ختم ہوئی تھی، وہ بات یہاں ہوئی تھی کہ بالآخر امام مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کو گرفتار کرایا گیا، گرفتار کر کے وہ لائے گئے اور انہیں قتل کر دیا گیا اور بازار میں پھینک دیا گیا۔ اسی طرح جو ان کے حامی تھے ہانی بن عروہ، ان کو بھی گھسیٹتے ہوئے سولی پر چڑھا دیا گیا۔ اس سے قبل کہ امام مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کو قتل کیا جائے، جب انہوں نے دیکھا کہ یقیناً کوفہ والے جوق در جوق، گروہ در گروہ آ رہے ہیں، اور وہ میرے ہاتھوں پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت کر رہے ہیں، تو انہوں نے خط لکھ کر کہا کہ چلے آئیے۔ حاضرین جمعہ، ایک بات اور بتاتا چلوں کہ یہ ساری باتیں جو واقعہ کربلا کے پس منظر میں ہیں، وہ ساری باتیں تاریخ کی کتابوں میں درج ہیں، اور جو لوگوں نے تاریخ رقم کی ہے ان میں باتیں الگ الگ ملیں گی۔ اگر 10 کتاب ایسی رکھی جائے جو واقعہ کربلا پر لکھی گئی ہو، تو 10 کتابوں میں سیم باتیں نہیں ملے گی، 10 کتابوں میں ایک جیسی باتیں نہیں ملے گی، 10 کتابوں میں الگ الگ باتیں ملے گی۔ بلکہ امام طبری رحمہ اللہ نے جو صحیح سند سے روایت نقل کی ہے، اس میں تو یہ بات ملتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں تھے، اور وہ مکہ مکرمہ کسی غرض سے آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا، اور جب انہوں نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، جو رشتے میں چچا تھے، کیونکہ وہ عباس کے بیٹے تھے، اور عباس حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چچا تھے، تو یہ رشتے میں عبداللہ بن عباس امام حسین رضی اللہ عنہ کے چچا تھے، اور ویسے تھے بھی۔ تو ان کو معلوم ہوا، وہ آئے اور انہوں نے روکا، منع کیا، کہا کوفہ نہیں جاؤ، اس کے علاوہ جدھر مرضی کہے ادھر چلے جاؤ، کوفہ نہ جاؤ، کیونکہ کوفہ والے وفادار نہیں، کوفہ والے وہ ہیں جنہوں نے آپ کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، کوفہ والے وہ ہیں جنہوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دے کر مارا، آپ کوفہ کے علاوہ دوسرے کہیں جگہ چلے جاؤ۔ تو انہوں نے مکہ سے نکلنے کا اس لیے ارادہ کیا کہ اگر میں مکہ میں رہوں گا تو مکہ میں قتل خوریزی ہوگی، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ شہر حرام میں، اللہ اور اس کے رسول کے مقدس شہر میں قتل خوریزی ہو۔ وہ اس لیے بھی کہہ رہے تھے کیونکہ انہیں پہلے پیشین گوئی کی یہ بتا دی گئی تھی کہ آپ شہید کیے جائیں گے۔ یہ بات انشاءاللہ العزیز صحیح سند سے آئے گی، آگے ذکر ہوگی، جو صحیح سند سے امام طبری رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ وہ مکہ سے کوفہ اس غرض سے جانا چاہتے تھے، اس ارادے سے جانا چاہتے تھے۔ اور اسی طرح دوسرے تاریخ نوازوں نے یہ بھی لکھا، تاریخ رقم کرنے والوں نے، کہ جب یزید کو اس بات کا علم ہوا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کوفہ جانا چاہتے ہیں اور انہیں
کوفی لوگ بلا رہے ہیں، تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس خط لکھا کہ آپ انہیں روکیے، انہیں منع کیجئے کہ وہ کوفہ نہ جائیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے خط لکھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ جو وہاں جانا چاہتے ہیں، وہ صلح مصالحت کرانے کے لیے جانا چاہتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو سمجھانے بجھانے کے لیے جانا چاہتے ہیں، وہاں امامت کی غرض سے نہیں جانا چاہتے ہیں۔ تاریخ میں ایسی بات بھی رقم تراز ہے، ایسی باتیں بھی لکھی گئی ہے، جہاں یہ باتیں بھی لکھی گئی ہے کہ وہ اس لیے جانا چاہتے تھے کہ وہ یزید کی خلافت کے خلاف تھے، وہ یزید کو حاکم نہیں مانتے تھے، وہ اپنے ہاتھ پر خلافت کے لیے بیعت لینا چاہتے تھے، اسلام کو زندہ کرنا۔ جہاں تک لوگوں نے یہ درج ہے تو یہاں یہ باتیں بھی درج ہیں۔ بہرکیف بتانے کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ جب ہم تاریخ کی کتابوں کو دہرائیں گے، تاریخ کی کتابوں کی ورق گرداری کریں گے تو باتیں مختلف ملیں گی، باتیں الگ الگ ملیں گی۔ وہ اس لیے بھی کہ جب ہم اس بات کا بھی مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر یا واقعہ کربلا پر جو کتابیں لکھی گئی وہ سب سے پہلے 157 ہجری کے اندر لکھی گئی، یعنی شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے بعد واقعہ کربلا کے قریباً 96 سال 96 سال ایئر بعد کتاب پہلی لکھی گئی جو واقعہ کربلا پر لکھی گئی۔ اور معلوم ہے کہ اتنی سال بعد جب کئی لوگ باتوں کو کر رہے ہوں گے، جبکہ ان میں سے لوگ حاضر نہ ہوں یا حاضر ہوں اور سچے دل سے وہ گواہی نہ دے رہے ہوں تو باتیں مختلف ہوں گی، باتیں الگ ہوں گی۔ بہرکیف ہوا یہ کہ اس کے بعد جو اس کتاب میں درج ہے واقعہ وہ یہ ہے کہ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ سے روانہ ہوئے، مکہ سے نکلے۔ جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو علم ہوا، پتہ چلا، تو وہ آئے، جیسا کہ یہ صحیح سند سے مروی ہے، امام طبری رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا کہ وہ آئے اور انہوں نے روکا، منع کیا اور سختی کے ساتھ منع کیا، اور جب دیکھا کہ نہیں رک رہے ہیں تو یہاں تک کہا کہ آپ اگر جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، لیکن اپنے اہل و عیال کو نہ لے کر جائے۔ اچھا، اس سے بھی لوگ استدلال کیا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ اس غرض سے کبھی نکلے ہی نہ تھے کہ میں ان سے لڑائی کروں گا، جھگڑا کروں گا، کیونکہ اگر لڑائی کے غرض سے نکلے ہوتے تو اپنے اہل و عیال کو لے کر نہیں نکلے ہوتے، بچوں کو لے کر نہیں نکلے ہوتے، وہ فوج کے ساتھ نکلتے، اہل و عیال کو چھوڑ کر جاتے۔ جب ان کے ساتھ ان کے اہل و عیال ہیں، ان کے بچے ہیں، وہ بچے بھی ہیں جو گود میں موجود ہیں، اس سے لوگوں نے استدلال کیا کہ اس سے غرض سے نہیں نکلے تھے۔ بہرکیف نکلے، قادسیہ سے 3 میل کے فاصلے پر تھے، ابھی قادسیہ نہیں پہنچے تھے، 3 میل باقی تھا قادسیہ۔ ادھر سے ایک گروہ آیا، اور یہ صحیح سند سے مروی ہے کہ ایک گروہ آیا جو امام حسین رضی اللہ عنہ سے ملا۔ اچھا، تہذیب جو اس کتاب میں درج ہے وہ نام حر بن یزید تمیمی کا ہے کہ وہ جو تھے وہ حر بن یزید تمیمی تھے جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے آ کر ملے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، حال احوال پوچھا، کوفہ کے بارے میں پوچھا، اور انہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں کوفہ جانا چاہتا ہوں، کوفہ کا ارادہ ہے۔ تو انہوں نے یہ بات بتائی، سن لو کہ کوفہ نہیں جاؤ، کوفہ کی حالت اچھی نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، وہاں کا گورنر تبدیل ہو گیا ہے، گورنر بدل گیا ہے، سیکورٹی ٹائٹ کر دی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں کے لوگوں کا پورا حال بتایا۔ اور امام مسلم بن عقیل رحمہ اللہ جو قتل کیے گئے، جنہیں
عبید اللہ بن زیاد قتل کروایا تھا، ان کے بارے میں بھی پورا واقعہ بتایا، ان کے ساتھ لوگوں نے کس طرح بے وفائی کی، انہیں بازار میں کس طرح بے یار و مددگار چھوڑ دیا، یہ ساری کی ساری باتیں انہوں نے کہہ سنائی اور بتائی، جس کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ نے پلٹنے کا ارادہ کیا، لوٹنے کا ارادہ کیا، لیکن مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کے جو بھائی تھے انہوں نے کہا نہیں اب ہم پلٹیں گے نہیں، جب تک اپنے بھائی کا بدلہ نہ لے لیں گے، ان کے خون کا بدلہ نہ لے لیں گے، تب تک ہم پلٹیں گے نہیں، واپس نہیں ہوں گے۔ بہرکیف پھر آگے بڑھے، امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے قافلے کے ساتھ آگے بڑھے، اور تاریخ والوں نے یہاں تک بھی لکھا کہ کوفہ سے پہلے روکا گیا، بعض لوگوں نے یہ درج کیا کہ انہیں عراق میں کربلا پہنچے تو وہاں آ کر لشکر ان کے سامنے آیا، اور اس وقت عبید اللہ بن زیاد نے ابن سعد کے پاس خط لکھا اور ابن سعد سے کہا، عمرو بن سعد سے، کہ آپ اس بارے میں میری مدد فرمائیں۔ انہوں نے پہلے انکار کر دیا کہ نہ، مجھے معاف کیجئے، میں اس بارے میں کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ پھر جب انہوں نے اصرار کیا، عبید اللہ بن زیاد نے اصرار کیا، تو کہا اچھا مجھے مہلت دو، چنانچہ ایک شب کی انہیں مہلت دی، اس کے بعد وہ تیار ہوئے، اور تیار ہوئے پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آئے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ اچھا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس وہ لشکر آیا، یہ صحیح سند سے ہے کہ لشکر آیا، اور لشکر آنے کے بعد یہ بھی صحیح سند سے ہے کہ انہیں روکا اور کہا کہ تم یہاں کا جو گورنر ہے اس کے ہاتھ پر تم حاکم وقت کے لیے یا یزید کے لیے بیعت کرو۔ اور جو صحیح سند میں ہے وہ بات ایک ہے کہ اس وقت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں یزید کے پاس جاتا ہوں اور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتا ہوں۔ یہ صحیح سند سے، باقی جو شیعہ سنی سب کی کتابوں میں درج ہے وہ یہ درج ہے کہ اس وقت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا، تین باتیں رکھی، تین شرطیں رکھی۔ نمبر ایک شرط یہ کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہیں واپس چلے جانے دو، یعنی میں مکہ سے آیا ہوں مجھے مکہ واپس چلے جانے دو۔ دوسری بات یہ لکھی کہ مجھے کسی سرحد کے پاس پر چلے جانے دو جو مسلمان کی سرحد ہے، میں وہاں دشمنوں سے لڑ کر اپنی جان دینا چاہتا ہوں، میں شہید ہونا چاہتا ہوں لیکن دشمنوں سے لڑ کر شہید ہونا چاہتا ہوں۔ اور تیسری بات، مجھے یزید کے پاس جانے دو، وہ اس کا معاملہ میرا معاملہ ہوگا، فیس ٹو فیس باتیں ہوگی، جو فیصلہ ہوگا آمنے سامنے باتیں ہوگی۔ اس تاریخ میں جو رقم ہے جو لکھا گیا ہے وہ یہ کہ جب یہ بات عمرو بن سعد کے پاس رکھی گئی تو عمرو بن سعد نے اس بات کو مان لیا، اور منظور کرنے کے بعد یہ پیغام عبید اللہ بن زیاد کے پاس بھجوایا، اور عبید اللہ بن زیاد کے پاس جب پیغام گیا تو اس نے اس بات کو نہیں مانا۔ اچھا، یہ تاریخ کی روایتوں میں صحیح سند سے جو بات ہے وہ یہی ہے کہ لشکر آیا اور لشکر کے سامنے یہ بات امام حسین رضی اللہ عنہ نے رکھی، لشکر نے بات مان لی، اور اس کے بعد پھر لڑائی کا ذکر ہوتا ہے۔ لیکن جو اس کتاب میں ذکر ہے وہ یہی ذکر ہے کہ عبید اللہ بن زیاد نے کہا نہیں، ہم اس وقت نہیں جانے دیں گے جب تک کہ میرے ہاتھ پر یزید کے لیے وہ بیعت نہ کر لے۔ اور پھر اس میں جو رقم تراز ہے، جو بات لکھی گئی ہے وہ یہ لکھی گئی ہے کہ پھر ایک تیر چلا، جو تیر
امام حسین رضی اللہ عنہ کے سب سے چھوٹے صاحبزادے سب سے چھوٹے بیٹے کو لگا، اور اس وقت جب تیر لگا تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے خون پوچھا، اور خون پوچھتے ہوئے کہا کہ اللہ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ اے اللہ یہ وہی لوگ ہیں جو کل تک مجھے بلاتے تھے، میری مدد کرنے کو کہتے تھے، آج یہ لوگ میرے مقابلے میں ہیں۔ انشاءاللہ العزیز بات آگے آئے گی، کیونکہ یقیناً وہی لوگ مقابلے میں آئے تھے جو کل تک بلا رہے تھے، خط پر خط دے رہے تھے، جو اپنے کہہ رہے تھے آؤ ہم حاکم بناتے ہیں، ہم آپ کو خلیفہ تسلیم کرتے ہیں، مقابلے کے لیے بھی وہی سامنے آئے تھے۔ بہرکیف اس کے بعد لڑائی شروع ہوئی امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور جو تاریخ کی کتابوں میں درج ہے وہ یہ درج ہے کہ 72 لوگ تھے جو مشہور ہے، لیکن اس میں درج ہے وہ یہ درج ہے کہ 45 لوگ سوار تھے، 45 لوگ وہ سوار تھے، اور 100 کے قریب لوگ پیادے تھے جو ان کے ساتھ تھے۔ بہرکیف مقابلہ ہوا، جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، اور اس کے بعد سارے کے سارے لوگ وہاں شہید کر دیے گئے، اور سارے کے سارے لوگ وہاں شہید کر دیے گئے، اور ساتھ ہی ساتھ امام حسین رضی اللہ عنہ بھی شہید کر دیے گئے۔ مختلف تاریخ رقم تراز کرنے والوں نے، تاریخ لکھنے والوں نے اصل قاتل کا نام مختلف لکھا ہے، کوئی کسی کو لکھا ہے، کوئی کسی کا لکھا ہے، کوئی مالک بن اشتر نخعی کا لکھا ہے، کوئی سنان بن انس نخعی کا لکھا کہ جس نے آپ کے سر کو کاٹا تھا۔ اور یہ صحیح سند سے ہے، یہ بات صحیح سند سے ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر کو کاٹا گیا، اور کاٹنے کے بعد عبید اللہ بن زیاد کے پاس لایا گیا، پھر اس کے بعد وہاں سے وہ یزید کے دربار میں پیش کیا گیا، یہ صحیح سند سے مروی ہے۔ بہرکیف امام حسین رضی اللہ عنہ کو وہاں شہید کیا گیا، اور اس کے بعد وہ لوگ جو امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اور ان میں سے بچے ہوئے تھے، جیسا کہ ایک مشہور کہا جاتا ہے کہ بیمار کربلا جو امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ عنہ ہیں وہ ایک تھے، اور اسی طرح ان کی پھوپھی یا کہہ لیجیے امام حسین رضی اللہ عنہ کی بہن وغیرہ موجود تھی، ان کو پہلے عمرو بن سعد لے کر عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں گیا، پھر وہاں سے ان کو یزید کے یہاں لے جایا گیا، اور جو رقم تراز ہے اس میں کہ یزید نے اس کی خاطر و مداومت کی، ان کو اچھے سے رکھا اور اچھے کے ساتھ ان کو وہاں سے رخصت کیا۔ لیکن بات یہیں پر پھنستی ہے کہ اصل قاتل ہے کون؟ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یقیناً امام حسین رضی اللہ عنہ بڑی فضیلت کے حامل، ان کی فضیلت کے لیے اگر ایک بات ہی کہہ دی جائے تو کافی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹی بیٹی، سب سے پیاری چہیتی بیٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لخت جگر ہیں، نور نظر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی کے لڑکے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے، بے انتہا پیار کرتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اور وہ دعا کیا کرتے ہیں؟ عطا بن یسار رحمہ اللہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں کو سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کر دعا کی، کہا اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو ان دونوں سے محبت کر۔
اور یہی نہیں بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کندھے پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہیں، دوسرے کندھے پر حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کندھے کی طرف دیکھتے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے، پیار کرتے، اور کبھی اس کندھے کی طرف دیکھتے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے پیار کرتے، محبت کرتے۔ ایک پوچھنے والے نے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان دونوں سے محبت کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب نہیں دیا کہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، بلکہ اپنی محبت کا معیار رکھا کہ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ ان دونوں سے محبت کرے گا، جو مجھ سے بغض رکھے، جو ان دونوں سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا، جو ان دونوں سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ سوال نے سوال کر دیا، چاہتے تو یہ جواب دے دیتے کہ ہاں میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، لیکن نہیں کہا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ کہا وہ سوال کرنے والے سن لے، ہمارا عقیدہ بھی یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا من احبہما فقد احبنی۔ وہ سوال کرنے والے سن لے، جو ان دونوں سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ اگر مجھ سے محبت کرنی ہے تو پہلے حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کرنی پڑے گی، اور جو ان دونوں سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور یہی تک نہیں فرمایا بلکہ ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر بے انتہا محبت کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے لیے منبر رسول سے اتر جاتے ہیں، خطبہ چھوڑ دیتے ہیں، ان دونوں کو گود میں اٹھاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر خطبہ پورا کرتے ہیں۔ راوی حدیث حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، اور دوران خطبہ دیکھتے ہیں کہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما دونوں آ رہے ہیں، دونوں سرخ رنگ کا لباس پہنے ہوئے ہیں، اور وہ سرخ رنگ کے لباس پہنے ہوئے میں دونوں پھسل رہے ہیں، گر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور آپ سے رہا نہیں گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کو روک دیتے ہیں۔ خطبے کو روک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترتے ہیں۔ نیچے اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو گود میں اٹھاتے ہیں، اور گود میں اٹھا کر آتے ہیں اور خطبہ دینا شروع کرتے ہیں، اور کہتے ہیں لوگوں سن لو، اللہ رب العالمین نے سچ فرمایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یقیناً تمہارے مال، تمہارے اولاد تمہارے کے لیے آزمائش ہے، امتحان ہے، ابتلا ہے۔ اور لوگوں جب میں نے اپنے نواسوں کو دیکھا کہ میرے نواسے آ رہے ہیں اور وہ کپڑے میں پھسل رہے ہیں، گر رہے ہیں، تو لوگوں مجھ سے رہا نہ گیا اور میں اتر کر ان دونوں کو گود میں اٹھا لیا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ان دونوں سے محبت کرتے تھے، اس قدر ان دونوں سے محبت کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سنو، یہ فرشتہ جو میرے پاس آیا تھا، یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا، یہ فرشتہ اس زمین پر آیا ہے تو آج سب سے پہلے آیا ہے، آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا تھا۔ استاذنا ربہ، اور اس نے اپنے رب سے اجازت لی، اس نے اپنے رب سے اجازت لی، اس فرشتے نے
اور کس لیے اجازت لی؟ ان یسلم علیہا ویبشرنی، یہ اس لیے اجازت لی کہ یہ فرشتہ میرے پاس آئے اور مجھے سلام کرے اور مجھے خوشخبری دے، مجھے بشارت دے۔ وہ لوگوں سن لو، ہمارا عقیدہ یہ عقیدہ ہے، کہا کہ یہ فرشتہ آیا، آج سے پہلے نہیں آیا تھا، پہلی مرتبہ پرمیشن لیا ہے رب سے، پہلی مرتبہ اجازت لیا ہے، اور اس لیے اجازت لیا ہے کہ وہ میرے پاس آئے، مجھے سلام کہے، اور مجھے سلام کہنے کے بعد خوشخبری سنائے مجھے۔ اور کس چیز کی خوشخبری سنائے؟ کس چیز کی بشارت سنائے؟ بِأَنَّ فاطمہ سید نساء اہل الجنہ، اس چیز کی خوشخبری سنائے، اس چیز کی بشارت دے کہ یقیناً فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کل قیامت کے دن جنت میں جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ اور سن لو، وَإِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَإِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَ شَبَابِ اہل الجنہ، سید شباب اہل الجنہ۔ اور سن لو، وہ اس بات کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہے، اس بات کی بشارت دینے کے لیے آیا ہے کہ یقیناً حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما یہ دونوں جنت میں جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اس چیز کی خوشخبری سنانے کے لیے آیا، لیکن پھر بھی ہم وہی کہیں گے کہ یقیناً حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو شہید کیے گئے، یہ بہت المناک، بہت دردناک واقعہ تھا، اور آپ مظلومیت کے شکار ہوئے، آپ پر ظلم و تشدد کیا گیا، اور وہ اس لیے بھی کیا گیا کہ آپ کبھی بھی جنگ کی موڑ میں نہ تھے، اور خصوصاً ان لوگوں سے جو دیکھنے میں اپنے تھے۔ ہاں، یہ وہی لوگ تھے، جیسا کہ اس تاریخ میں درج ہے کہ وہی مدحز قبیلہ کے لوگ تھے، جس قبیلہ کے لوگ کل تک امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے امام مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے تھے، اور عبید اللہ بن زیاد کے عمارت کو، اس کے محل کو گھیرا تھا۔ آج جس نے شہید کیا وہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، جیسا کہ میں نے بتایا، مختلف نام ذکر ہے، مختلف نام درج ہے، اور آپ کو مظلوم ظالموں نے شہید کر دیا، آپ مظلومیت کے شکار ہوئے۔ لیکن پھر ہم یہی مانتے ہیں کہ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، جس طرح آپ کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، جس طرح آپ کے بھائی امام حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دے کر انہی کوفیوں نے شہید کیا، اسی طرح امام حسین رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا گیا، اور یہ قضا و تقدیر کے مطابق تھا، جیسا کہ اس سے پہلے یہ چیز اللہ کے رسول کو بھی بتائی گئی تھی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنے کتاب میں اس بات کو درج کیا ہے، اس روایت کو نقل کیا ہے صحیح سند کے ساتھ۔ کہتی ہیں امام ام سلمہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایک دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ میرے گود میں تھے کہ اچانک وہ رونے لگے، میں چھوڑا تو وہ دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول کے ساتھ موجود تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یقیناً آپ کی امت کے لوگ ان کو عنقریب قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے، اور اگر آپ چاہیں تو میں وہ مٹی بتا دوں، وہ مٹی دکھا دوں جہاں ان کو شہید کیا جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے مٹی دکھائی تو وہ مٹی کربلا کی مٹی تھی۔ بہرکیف ظالموں نے آپ کو شہید کیا گیا، یہ سب تاریخ میں ہے، کس نے شہید کیا، کس نے قتل کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو۔ لیکن آئیے صحابہ کی زبانی سنیں کہ شہید کرنے والے کون تھے۔
قتل کرنے والے کون تھے، وہ الزام کس پر لگاتے ہیں؟ وہ ہمارے یہاں ایک مثل مشہور ہے کہ چور مچائے شور، چور ہی کہے کہ دیکھو فلاں نے چوری کر لیا، فلاں نے چوری کر لیا، وہ چور اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسروں پر الزام لگا رہے ہیں، دوسروں کو اس کا مرید بنا رہے ہیں۔ صحابہ کا جو عقیدہ تھا، صحیح بخاری میں جو روایت درج ہے وہ 3753 پر، اسی طرح 5994 پر ذکر ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ ایک شخص آیا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اس بات کے بارے میں پوچھنے لگا کہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں یعنی حج و عمرہ کے لیے وہ احرام باندھے ہو اور اس نے مکھی کو مار دے، مکھی کو قتل کر دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا تم کون ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا کہ میں عراق کا رہنے والا ہوں، میں اسی کوفہ سے تعلق رکھتا ہوں، اسی عراق سے تعلق رکھتا ہوں جس عراق میں شہر کربلا میں امام حسین کو شہید کیا گیا۔ میرے کیف اس نے یہ بات نہیں کہی، لیکن اس نے یہ بات بتائی کہ میں عراق کا رہنے والا ہوں۔ تب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس عراق کے دیکھو، اس اہل عراق کو دیکھو، اس عراق والے کو دیکھو، یہ ایک مکھی مارنے کا حکم کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ حالت احرام میں مکھی مار دے تو اس کا کیا حکم ہے، جبکہ اس نے ان لوگوں نے نواسۂ رسول کو قتل کیا، شہید کیا۔ یہ صحیح بخاری میں یہ روایت درج ہے کہ ان لوگوں نے نواسۂ رسول کو شہید کر دیا اور یہ مکھی مارنے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ اسی طرح سنن ترمذی میں صحیح سند سے مروی حدیث ہے کہ کسی عراق والے نے پوچھا کہ اگر مچھر کا خون کپڑے میں لگ جائے تو اس کا حکم کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کو دیکھو یہ مچھر کے خون کے بارے میں سوال کرتے ہیں جبکہ ان کا ہاتھ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے سنا ہوا ہے، انہوں نے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا، قتل کیا۔ اسی طرح سلمہ رضی اللہ عنہا ساری زندگی، یہ صحیح روایت سے مروی ہے کہ ساری زندگی اہل کوفہ پر لعنت کرتی تھی کہ انہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ اور یہ بات کیا کہتے ہیں سیہ کی کتابوں میں بھی درج ہے، بلکہ اسی روایت میں ایک بات یہ بھی ذکر ہے، جب وہ قافلہ جو امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہید کرنے کے بعد بچا تھا، جب اس کو لے کر عبید اللہ بن زیاد کے یہاں لے جانے لگے تو دوسرے دن دیکھا کہ وہاں کوفہ کی گلیوں میں ماتم کیا جا رہا ہے، لوگ چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں جیسے آج کرتے ہیں، اپنے آپ کو مارتے ہیں۔ یہ دنیا میں ان کے لیے عذاب ہے، یہ دنیا میں ان کے لیے عذاب ہے جو ایسا کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے نواسۂ رسول کو شہید کیا، انہیں شہید کروایا تو رب کہاں بخشنے والا؟ یہ دنیا میں ان کے لیے عذاب ہے۔ جب ان کو دیکھا کہ وہ ماتم کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مار رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، تو اپنی پھوپھی سے سوال کیا، وہ پھوپھی بتاؤ یہ کس کے لیے رو رہے ہیں، یہ کس کے لیے ماتم کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے والد محترم کے لیے، امام حسین کے لیے رو رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایک جملہ کہا، ایک سوال پوچھا، وہ لوگوں بتاؤ اگر یہ لوگ رو رہے ہیں، یہ لوگ ماتم کر رہے ہیں تو میرے والد محترم کو، میرے بابا کو شہید کس نے کیا، مارا کس نے، مارنے والا کون ہے اگر یہ لوگ رو رہے ہیں؟ بہرے کے خلاصہ کلام بتانے کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ یقیناً ظالموں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور اصل مجرم، اصل قاتل وہی ہیں جو آج ماتم کر رہے ہیں، جو آج نوحہ کر رہے ہیں، جو طرح طرح کے کیا کرتے ہیں جلوس نکالتے ہیں۔ اصل قاتل وہی شیعہ ہیں جو اپنے آپ کو امام حسین کا ہمدرد بتاتے ہیں، اور آج دیکھو نہ جانے کون سی تصویر بنا رہے ہیں، گھوڑے کی تصویر بنا رہے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بہنوں کی بیٹیوں کی بھی تصویریں آپ دیکھ لیجئے بنا رہے ہیں اور لے کر بازار میں چل رہے ہیں۔ اس سے بڑی کیا کہتے ہیں شرمندگی کی بات کیا ہوگی، اس سے بڑی ذلت و رسوائی کی بات کیا ہوگی؟ خلاصہ کلام بتانے کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ یقیناً ان کے ساتھ جو سانحہ
گزرا ہوا وہ یقیناً المناک تھا، دردناک تھا، پھر بھی اس کے باوجود ہم اسی طرح صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں گے، یا وہی عقیدہ رکھیں گے، اسی طرح کا کریں گے جیسا کہ اور شہداء کے ساتھ کرتے ہیں، اور وہی عقیدہ رکھیں گے کہ یقیناً جو لوگ بھی اور شہداء کی طرح امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں ذرہ برابر بھی شرکت کی، چاہے حکم کے ذریعہ یا اسی طرح قتل کرنے کے، شہید کرنے کے ذریعہ، جس بھی طرح کوئی بھی شریک تھا، ہم ان تمام لوگوں پر لعنت کرتے ہیں، وہ تمام لوگ ملعون ہیں، اور یقیناً اللہ رب العالمین ان کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ان لوگوں کو جگہ دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں صحیح واقعے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔